علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ کی ذات نے تزکیہ نفس کے لیے، تزکیہ نفس کہتے ہیں کہ اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنا، اس کا نام ہے تزکیہ نفس۔ اللہ جل جلالہ کی ذات نے تزکیہ نفس پہ قرآن مجید میں ایک مقام پر 11 قسمیں گٹھی کھائی ہیں۔ کتنی؟ 11 قسمیں لگاتار۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ اتنی قسمیں کھا کے اللہ نے پھر قسم کھائی کہ کامیاب میرے ہاں وہی ہوگا کہ جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ دل پاک کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ، انسانی جسم میں ایک خون کا 2 تھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ صحیح نہیں تو سارا جسم بھی صحیح۔ الا ہی القلب الا ہی القلب الا ہی القلب، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ تزکیہ نفس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی محنت کا میدان فقط انسانیت کے دل تھے۔ دلوں پہ محنت کرنا، بھائیو یاد رکھ لو، تزکیہ نفس دلوں کی تبدیلی اصل تبدیلی ہے، دلوں کا پھرنا اصل پھرنا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، تزکیہ نفس ایک تو دل کا بدلنا، اور دوسری بات یہ بھائیو کہ اگر مولانا شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب نے ایک کام بتایا ہے، وہ آج کی مجلس میں وہ میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ اگر انسان اپنے دل کو بدلنے کی فکر میں لگے اور 40 دن ایک عمل کرے، بس مختصر سا عمل بتاتا ہوں، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ 40 دن اگر ایک آدمی ایک عمل کرے، کتنے دن بھائی؟ وہ فرماتے ہیں کہ اتنا مجرب عمل ہے کہ انسان کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، اس کا دل پلٹ جائے گا، اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ پلٹ جائے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ انسان فجر کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے صرف 5 منٹ، کتنے بھائی؟ 5 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، مجھے بدل دے، میں گناہوں کی زندگی چھوڑنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھ سے گناہ چھڑا دے، یا اللہ میں نیکی کے راہ پہ آنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے نیکی کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ میں برے قول سے برے مجلس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، یا اللہ میری حفاظت فرما۔ بس یہی دعا بار بار کرتا رہے، اور اس کے بعد اللہ سے ایک عہد کرے، دعا مانگ کے، یا اللہ مجھے اپنی رضا والے کاموں کے لیے قبول فرما لے، مجھے اپنے رضا والے کاموں کے لیے، یا اللہ آج دن مجھ سے کوئی ایسا کام نہ کروانا کہ یا اللہ جو تیری ناراضگی کا باعث بنے۔ صبح کا یہ کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں، زیادہ زیادہ 5 منٹ۔ کیا دعا مانگنی ہے؟ اے اللہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھ سے میری گناہوں سے حفاظت فرما دے، یا اللہ میں نیکی پہ آنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے نیکی پہ لا دے، یا اللہ بری مجلس سے، برے قول سے، برے عمل سے، برے فعل سے میری حفاظت فرما دے، یا اللہ نیکی کا قول، نیکی کا فعل، نیکی کی مجلس مجھے دے دے، یا اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، مجھے اپنی رضا نصیب فرما دے، اور یا اللہ آج دن بھر میری اپنی ناراضگی والے کاموں سے حفاظت فرما دے، ہر کام میں اپنی رضا نصیب فرما دے۔ یہ صبح کو کرے۔ شام کو سوتے وقت سارے دن کے کاموں پہ غور کر لیں، مجھ سے کہاں کون کون سا کام اللہ کی ناراضگی والا ہوا ہے، مجھ سے کون کون سا کام اللہ کو ناراض کرنے والا ہوا ہے، جو ہوا ہے اس کو نوٹ کرے اور توبہ کرے، جو رضا والے ہوئے ہیں اس پہ خوش شکر کرے، اور اللہ کا سے اور مزید مانگ لے۔ بس صبح کو مانگنا ہے، شام کو اپنے حساب کرنا ہے،
جہاں کوتاہی ہوئی ہے وہاں معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جو رضا والا کام ہو گیا ہے اس کے لیے شکرانہ ہے. بس جو آدمی 40 دن اس کام کو کرے گا اللہ پاک اس کی زندگی میں انقلاب لا لیں گے. لیکن ناغا نہیں ہونا چاہیے. کہ دیکھو بھائیو، ناغا جو ہے نا، ناغا، اب یہ جو کورونا کی وجہ سے چھٹیاں ہوتی ہیں اسکولوں کی، اب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ایک چھٹی 40 دن تک کتنی مؤثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ناغا نہ ہو، مسلسل یہ آدمی 40 دن کام کر لے. تو شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب بہت بڑے، دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. اور تبدیلی اصل یہ کہ دل تبدیل ہوگا. دل تبدیل ہوگا تو جسم سارا خود بخود تبدیل ہو جائے گا. کیونکہ سارے اعضاء جسم کس کے بھائی؟ دل کے تابع. سارے کوشش کرو گے نا بھائی انشاءاللہ. جزاک